بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز اور مکرم حاضرین مسجد اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم نے اور آپ نے 10ویں پارہ کی تلاوت مکمل سماعت کی ہے، اور 10ویں پارہ میں 2 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الانفال جو 9ویں پارہ میں ہم نے تلاوت سماعت کی تھی، اس کا بقیہ حصہ ہے، اور سورۃ التوبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ جی، سورۃ الانفال کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 48 کی تلاوت کرے، آیت نمبر 48۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ جنگ بدر میں جب مکہ کے لوگ لڑائی کے لیے نکلنے لگے اور مکمل تیار ہو گئے کہ اب مدینہ جانا ہے اور بدر میں جا کر کے یا جہاں لڑائی ہونی ہے وہاں مسلمانوں سے لڑنا ہے، تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ پریشانی کیا تھی کہ ان لوگوں کی دشمنی ایک قبیلے کے ساتھ چل رہی تھی۔ قبیلے کا نام تھا بنو بکر بن کنانہ۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کے نکل گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے اوپر آ کر کے حملہ کر دیں۔ اب ان کو جب یہ ڈر لاحق ہوئی تو اللہ اکبر، شیطان نے وہاں اپنا کام دکھایا۔ شیطان اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے مکے کے لوگوں کے پاس آیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا پڑوسی ہوں، قریبی ہوں، لڑنے کے لیے چلو مسلمانوں سے، اور آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ یہ باتیں کہی اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن جیسے جنگ بدر کی لڑائی شروع ہوئی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کی مدد آئی، تو سب سے پہلے بھاگنے والا وہی شیطان تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، انی بریء منکم، بھائی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں جو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ الٹے پیر وہاں سے وہ بھاگ نکلا۔ تو ایسے ہی شیطان ہر معاملے میں انسان کو ورغلاتا ہے، اور جب انسان گناہ کر لے، برائی کر لے، تو شیطان اپنا دامن جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم نے کیا تم جانو، اللہ سے تم سمجھو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں اگر ہم پڑھیں تو آیت نمبر 45 دیکھیے، 45 جو آیت ابھی ہم نے ذکر کی اس سے پہلے کی آیت، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی کا راز بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کسی کے سامنے جاؤ تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کتنا؟ کثیراً، بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قریب ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد والی آیت نمبر 46 میں اللہ نے کہا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا،
اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ورنہ یاد رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 4-5 باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات یہ اللہ نے کہا کہ جب مسلمان کسی کے مقابلے میں جائیں تو ثابت قدم رہیں، اس کے بعد خوب اللہ کا ذکر کرے، خوب اللہ کو یاد کرے، اس کے بعد آپس کی اختلاف سے بچے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اور یاد رکھیں حالات اگر ایسے ہو جائیں جو ہمارے ناموافق ہوں تو وہاں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ زندگی ہے میرے بھائی، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و معاملات میں بندوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے کہ بعد آیتوں کے اندر تقریباً آیت نمبر 74 اور 75 74 اور 75 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انصار اور مہاجرین صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج دیکھیں ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض طبقے کے لوگ جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تنقیص کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ان کی فضیلت خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 74 اور 75 74 اور 75 اللہ نے کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اللہ نے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کیا۔ ہجرت کون کر کے گئے؟ مکے والے۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ پناہ کس نے دیا؟ مدینہ والوں نے، اور ان کی مدد کی تو اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی سچے پکے مومن ہیں۔ اللہ نے کہا یعنی جو لوگ ہجرت کر کے گئے اور جو لوگ ان کی تائید اور مدد کرنے والے تھے مدینے میں، اللہ نے کہا کہ یہ پکے سچے حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ورزق کریم، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا پاکیزہ اور بہترین رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ چلو جو پہلی مرتبہ میں ایمان لے آئے، ہجرت کرے وہ، اور بعد میں جو لوگ ایمان لا کے ہجرت کر کے گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ نے ان کی بھی فضیلت بیان کی، ان کے بھی گناہوں کو اللہ نے معاف کیا، اور یہی لوگ جو ہیں حقیقی طور پر مؤمن ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی شروعات ہوتی ہے سورۃ التوبہ کی۔ سورۃ التوبہ یہ ان سورتوں میں سے ہے جس کا نزول مدینے میں ہوا، جو مدینے میں نازل ہوئی۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورۃ التوبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی بسم اللہ نہ ہونے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو لکھوایا، صحابہ کے پاس جمع کروایا، تو آپ نے ایسے ہی کہا تھا کہ بغیر بسم اللہ کے لکھنا، تو ویسے ہی لکھا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں میں تقریباً ایک ہی طرح کی بات بیان کی گئی ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، جس بنیاد پر اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے اس کو الگ نہیں کیا ہے۔ اچھا، سورۃ التوبہ کو سورۃ التوبہ اس لیے کہتے کہ اس میں اللہ نے بعض صحابہ کے توبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی اس کا ایک دوسرا نام سورۃ البراءت ہے، اس میں مشرکوں سے براءت کا، مشرکوں سے لا تعلقی کا، ان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا اعلان کیا گیا، اس لیے سورۃ التوبہ کا ایک نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ چلیں سورۃ التوبہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور ابتدا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی سب سے پہلے دیکھتے آیت نمبر 24، آیت نمبر 24، اللہ نے یہاں پر ہمارے اور آپ کی محبت کس سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔
آپ پڑھے آیت نمبر 24, اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے کہا کہ اے لوگو, اگر تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی بہن, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, تمہارے مال و دولت, تمہاری تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں وہ بند نہ ہو جائے, مندہ نہ ہو جائے, اور وہ گھر جو تم نے رہنے کے لیے بنایا ہے, یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے, تو اللہ کے عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا, ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, بیوی ہو, خاندان کے لوگ ہو, مال و دولت ہو, یا تجارت ہو, یا ہمارا گھر بار, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا تعلق پڑتا ہے, جسے انسان دن بھر میں ایک آدھ مرتبہ سابقہ پڑتا ہے. کہا اللہ نے کہ یہ ساری چیزیں اگر اللہ, اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. وہ واقعہ یاد ہوگا ہم سب کو, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سیدنا عمر کے ہاتھ میں ہے, چل رہے ہیں راستے میں. سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے آپ کے, یعنی مجھے سب سے زیادہ محبت میرے اپنے آپ نفس سے ہے, اس کے بعد آپ سے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے عمر, جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے ایمان پورا نہیں ہوتا. پھر کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اسے بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات کی ساری مخلوقات سے زیادہ, چاہے باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بچے ہو, ان سب میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نہ ہو تو آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری محبت کا مرکز, ہماری محبت کا معیار اور ہماری محبت کی کہہ لیجئے کہ جو مرکز ہونا چاہیے ہماری محبت کا, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی جامع اور بہترین آیت ہے, اور اللہ نے یہاں ایک جنگ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ نے کہا کہ اللہ نے بہت سارے مقام پر تمہاری مدد کی. اللہ نے جنگ بدر میں مدد کیا, اللہ نے جنگ احد میں مدد کیا, اللہ نے جنگ احزاب میں مدد کیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حنین کے جنگ میں بھی تمہاری مدد کی. کسی کو معلوم ہے حنین کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ جی, حنین کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد, یعنی سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد شوال کے مہینے میں, شوال کے مہینے میں حنین کی لڑائی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو یہ حنین جو ہے یہ طائف اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے. وہاں 2 قبیلے بڑے مشہور ہیں, ایک حوازن اور ایک بنو ثقیف. آج بھی بنو ثقیف کا قبیلہ ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں فلاں نے اسلام لایا. نہیں, جھوٹی بات ہے. ہندوستان میں اسلام کہہ لیجئے سب سے بڑے پیمانے پر بنو ثقیف کے لوگوں کی دین ہے. میں کہتا ہوں, شاید میری بات انوکھی لگے آپ کو, یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں یہ مسلمان ہوئے. بنو ثقیف کی کیوں؟ سب سے پہلے دیکھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں, اس کے بعد سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم وارضا, ان تمام صحابہ کے دور خلافت میں گاہے بگاہے لوگ ہندوستان آتے تھے. اس لیے کہ یہ پورا جو خطہ تھا ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ قریب سارے سندھ کا علاقہ پڑتا تھا, تو وہ لوگ عرب سے تجارت کے لیے مالدیپ آتے تھے اور مالدیپ سے ہندوستان آتے تھے. اس وقت ہندوستان میں اسلام کی رمق کہہ لیجیے روشنی پھوٹ چکی تھی, لیکن بڑے پیمانے پر اسلام
محمد بن قاسم کے دور میں آیا جو کہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا تھا. اسی لیے کہتے ہیں ان کا پورا نام کیا تھا؟ محمد بن قاسم الثقفی. تو قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. وہ یہاں آئے, راجہ طاہر کو جنگ میں ہرایا. اس کے بعد اسلام بہت کھل کر کے ہندوستان کے اندر پھیلنا شروع ہوا. جو لوگ نئے نئے لوگوں کا نام لیتے فلاں نے اسلام پھیلایا, یہ سارے ان کے گڑے ہوئے قصے کہانیاں. سب سے پہلے بڑے پیمانے پر اسلام ہندوستان میں طائف کے رہنے والے قبیلہ بنو ثقیف کے محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعہ پھیلا. بہرحال تو حوازن اور بنو ثقیف یہ دو قبیلے تھے. ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی لشکر تیار کیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اور یہ دونوں قبیلے کے لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ 12,000 صحابہ کو لے کر کے آئے. اب صحابہ نے جب اپنی تعداد دیکھی تو تھوڑے کہہ لیجئے کہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, خود ہی میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے, ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم, تم نے اپنی تعداد دیکھ کر کے حیران ہو گئے, اپنے اوپر تعجب کیا. یعنی عجب کہتے نا, خود ہی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اللہ کی مدد آئے نہ آئے ہم تو جیت جائیں گے, بڑی تعداد ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر زمین تنگ ہوگی. کیسے؟ جب صحابہ ان قبیلوں کے قریب پہنچے تو اچانک ان لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی. اب وہ بھاگم دوڑی کا ماحول ہو گیا, لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 100 لوگ بچ گئے تھے, سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو پکارا تو لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی, تو لوگ واپس پلٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جواں مردی سے لڑے اور وہاں فتح حاصل کی. تو یاد رکھیں تعداد سے بڑھ کر توکل کی ضرورت ہے اور خود ہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی, کیونکہ بغیر اللہ کی مدد اور بغیر اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق کے بندے کی زندگی میں کچھ بننے اور بگڑنے والا نہیں ہے. اس کے بعد میرے بھائی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ عالموں کا جو پچھلے دور میں گزرے ہیں یہود و نصارہ میں سے, جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے, اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آیت نمبر 34 اور 35 اللہ نے کہا کہ بہت سارے جو ہے احبار اور رہبان یعنی جو ان کے عالم اور درویش تھے, وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا جو ہے یہ ان کا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. قیامت کے دن انہی زیورات کو, سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرمایا جائے گا اور اس سے ان کے پیشانی, ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے. یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو مال اگر زکوٰۃ نہ دیا جائے تو شریعت کے اعتبار سے وہ کنز ہے, چھپایا ہوا خزانہ ہے جو لوگوں نے دبا کے رکھا ہے, قیامت کے دنوں سے اس کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا. اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال کیا ہے, کنز میں شمار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 40 پر آتے ہیں. اللہ اکبر. کہہ لیجئے کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ میں تو یہی کہتا ہوں وہ ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. آیت نمبر 40 میں اللہ نے کیا کہا, الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. ہجرت کا واقعہ تھوڑا سا ہم تفصیل سے سن لیتے ہیں.
ہوا یہ کہ مکے کے لوگوں نے اب زمین بالکل تنگ کر دی، اور جو بڑے بڑے کفار تھے جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے پلاننگ کی چوری چھپے ایک میٹنگ بلا کر کے کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یاد کریں جب پہلی وحی آئی تھی تو سیدہ خدیجہ جب لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ جو بھی اس طرح کا پیغام لے کر کے آیا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور وہی ہوا۔ سبحان اللہ، وہی ہوا، قوم کے لوگ قتل کرنے کے دہانے پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے، اور قتل کی سازش کیسی تھی؟ کہا کہ مکے کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے اور سب ایک ساتھ تلوار مارے تاکہ بنو ہاشم کے لوگ بدلہ لیتے لیتے لوگوں سے تھک جائے۔ اللہ نے اس بات کی خبر جبریل علیہ السلام کے ذریعہ دی اور کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے ہجرت کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت چلچلاتی دھوپ میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہنچے۔ یہ ایسا وقت تھا جب اللہ کے نبی کبھی ان کے گھر نہیں جاتے تھے، جاتے ہی کہا کہ ابو بکر تیاری کر لو، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یا اللہ، فدا ہوا بیومی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے؟ وہ نبی کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری وقت میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جان اور مال کے ذریعہ مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ کہا مسجد نبوی میں جن کے بھی دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ کہا ابو بکر صدیق نے کہ مجھے اجازت ہے آپ کے ساتھ جانے کی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے رونے لگے۔ کہا پہلی مرتبہ دیکھا کسی کو خوشی سے روتے ہوئے، اور خوش کیوں نہ ہو، تاریخ اسلام کا سب سے عظیم سفر جو شروع ہونے والا ہے۔ کہا تیاری کر لی گئی، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آنے کے بعد سیدنا علی کو بلایا اور کہا کہ علی آج آپ میری جگہ پر سوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی جو چادر اوڑھتے تھے کہا اس چادر کو اوڑھ لیں۔ ادھر مشرکین دیکھے کہ سارے لوگ سو چکے ہیں، پلاننگ کر کے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ ان کی چال ہے، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کیا چلے گی ان کی چال۔ سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے ذکر کیا کہ جب نبی باہر نکلے تو نبی نے ایک مٹھی کنکڑ یا مٹی لیا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، کیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھی اور ایسے دھول پھینک دیا، سب کے سروں پر پڑ گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نبی ان کے سامنے سے نکل کر کے چلے گئے، ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ کب پتا چلا؟ ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کے انتظار میں ہے قتل کرنے کے لیے۔ کہا ابھی تو تمہارے سامنے سے نکل کے گئے۔ کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ پھر اپنے سروں کو جھاڑا، گندگی ان کے سروں سے گرنے لگی۔ اس کے بعد دیکھا کہ اندر تو کوئی سو رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں، محمد اندر سو رہے ہیں۔ صبح تک انتظار میں بیٹھ گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو لیتے ہیں اور لے کر کے سیدھا یمن کا راستہ پکڑتے ہیں، جو عام راستے سے ہٹ کر کے، اور دونوں غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ غار ثور، ثور کے معنی ہوتے بیل، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ غار ثور میں پہنچ کے 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں پہنچے راستے میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، کبھی پیچھے دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی دائیں بھاگتے، کبھی بائیں بھاگتے۔ یا اللہ، وہ جذبہ، نبی سے وہ محبت، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی سے ہوا یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گورنر تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے علاقے کا، تو وہاں وہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس میں اللہ کی تعریف کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، اس کے بعد خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے اور سیدنا ابو بکر کا ذکر چھوڑ دیتے۔
تو ایک آدمی نے ان سے یہ بات کہی. اس کے بعد جب انہوں نے اس آدمی کی بات نہیں مانی, ناراض ہو کے سیدنا عمر کو خط لکھا کہ آپ کے جو ایک شخص ہے ہمارے یہاں جو اسلامی حکومت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. سیدنا عمر نے اس آدمی کو بلایا, بلا کر کے پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ میں بہت ناراض ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کا نام لیا جاتا ہے, آپ سے پہلے سیدنا ابو بکر کا نام نہیں لیا جاتا. کیوں؟ سبحان اللہ. سیدنا عمر رونے لگے. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ ابو موسیٰ اشعری, ابو بکر کی زندگی کی پوری زندگی سے ایک دن اور ایک رات عمر اور عمر کے پوری نسل کی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. یہ فضیلت سیدنا ابو بکر کی. کہا کہ وہ دن اور رات کون سا؟ ہجرت کا دن اور ہجرت کی رات تھی وہ. کہا کہ ابو بکر کبھی آگے جاتے پیچھے آتے دائیں بائیں پریشان ہے. غار کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے رسول آپ رک جائیے ابھی. غار کے اندر گئے, غار کی صفائی کی, جو سوراخ وغیرہ تھے ان کو بھر دیا. سبحان اللہ. بھرنے کے بعد اللہ کے نبی کو بلائے. ایک دو سوراخ بچ گئے تھے, وہاں اپنے پیر رکھ دیے. بعد میں کسی موذی اور جانور نے ان کو وہاں پر کاٹ لیا اور تکلیف پہنچائی. ہلے نہیں اپنی جگہ سے. کیوں؟ نبی ان کے گود میں آرام کر رہے تھے کہ نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے. آنسو ان کے چہرے سے, ان کے آنکھوں سے بہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے. تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل کے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا ایسی سی. اتنے میں اب مکے کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ بھائی یہ دونوں نکل گئے. کہاں نکلے؟ سیدھا پہنچے ابو بکر. پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا ان لوگوں نے. بات نہ بنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. یا اللہ, قربان جائے ان خواتین اسلام پر. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل بدبخت نے بلایا اور کہا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہتی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے. کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ اس بدبخت نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالیاں ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئی. یا اللہ, یہ دونوں غار میں. ادھر مکے میں خبر مل گئی کہ یہ دونوں غائب ہیں. اب ڈھونڈو بھائی. انعام کیا رکھا؟ ہر ایک کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھے. آج میلینز میں اس کی قیمت ہوگی, میلینز میں کہتے ہیں. اب لوگ لگ گئے, دوڑے بھاگے ادھر ادھر, یہاں تک کہ غار ثور کے پاس بھی پہنچ گئے جہاں دونوں چھپے ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنی قدم کی طرف ایسے جھک کے دیکھ لیا تو وہ دیکھ لیں گے ہم غار کے نیچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ذرا سوچئے یہ خاصیت کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے, تاریخ اسلام میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. تاریخ اسلام میں کسی کو نصیب ہوا جو مقام سیدنا ابو بکر کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہجرت کے اس سفر میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب 3 دن ہو گئے لوگ تھک گئے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ روزانہ جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر کے آتے, شام کے وقت اندھیرے میں چراتے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دودھ پی لیتے, پھر یہ واپس مکہ چلے جاتے ٹہلتے ٹہلتے بکریوں کو لے کر کے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. اور بکریوں کو کیوں چراتے؟ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کے جو قدموں کے نشان تھے وہ بھی مٹ جائے تاکہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد عبداللہ ابن اریقط نامی شخص کو, غالباً عبداللہ ابن اریقط ہی نام ہے, اس کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا. وہ راستے کا ماہر تھا بڑا, ابھی وہ مومن نہیں ہوئے تھے. اور ادھر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر کی اللہ اکبر, ہاں سیدنا ابو بکر کی بیوی, یہ نہیں اللہ رحم فرمائے, سیدنا ابو بکر کی بیوی نہیں, ان کی بیٹی ہے. کیا ہے شیخ نام؟ ہاں اسماء ہی نام ہے. جی ہاں اسماء بنت عمیس ہی ہے, نہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے بہترین اونٹ پیش کیا سفر کرنے کے لیے. اب اونٹ پر سامان لادے گئے تو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو سیدہ اسماء نے اپنے کمر کی پٹی کھولی اور 2 حصے کیے, اسی لیے ان کا نام ذات النطاقین کہتے ہیں. ذات النطاقین, ایک حصے سے سامان کو باندھ دیا اونٹ پر, دوسرا اپنے کمر میں انہوں نے باندھ لیا. اس کے بعد یہ قافلہ چلا مکے کے راستے سے بچتے بچاتے ساحل اور سمندری راستے کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے یہ لوگ کہاں پہنچے؟ سیدھے مدینہ پہنچے. اور راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے, انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے آج جو آیتیں پڑھی گئی
ان میں ایک اہم آیت جو ہے احکام کی آیت ہے، وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف، کہ ہم جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے۔ آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے کہا کہ جو صدقات یعنی زکوٰۃ ہے فقراء اور مساکین کے لیے ہے، یعنی ہمارے سماج کے اندر جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ فقیر اور مسکین کون ہے، اس کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ تو وہ شخص جو کمانے کے بعد بڑی مشکلوں سے اپنا گزارا کرتا ہو تو یہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہ ہمارے رشتہ داری میں ہو تو ان کو دینا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا والعاملین علیہا، یعنی جو لوگ حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا اسلامی حکومت میں کہ حکومت ایک آدمی کو بھیجتا، وہ آ کے بیٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ اپنے اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ، اور وہ مال کیا ہے جمع کیا جاتا، پھر حکومت کو پہنچا دیا جاتا، وہاں سے بیت المال سے جو ہے لوگوں پر وہ خرچ کیا جاتا تھا۔ تو والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے۔ اس کے بعد کا والمؤلفۃ قلوبہم، دل کی یعنی تسلی کے لیے۔ تو یہاں مراد دو چیزیں، ایک ایسا غیر مسلم جو بالکل اسلام کے قریب ہو اور مالی اعتبار سے پریشان ہو تو اس کی دل کی تسلی کے لیے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور ایسا نو مسلم جس نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی پریشان حال ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو بھی دینا چاہیے تاکہ اسلام پر وہ ثابت قدم رہے۔ اور ایسے غیر مسلم جہاں کہیں مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہے، اب ڈر ہے، ان کے جان کا خدشہ ہے، خطرہ ہے، تو وہاں جو لوگ رہنے والے ہیں، جو ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو علماء نے کہا کہ انہیں بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بھی مؤلفۃ القلوب میں شامل ہے۔ کہا وہ اس کے بعد پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور میں خصوصی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی جیل میں قید ہے اور اپنے زکوٰۃ کے مال سے آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں تو چھڑوائیے۔ یہ گردن کو آزاد کرنا، اس میں بہت بڑا اجر اور خیر ہے۔ کہا وفی الغارمین، آدمی مقروض ہے، قرض لے لیا ایک آدمی، یا اچانک اس کی تجارت پوری ڈوب گئی بیچارہ، کتنا دیوالیہ ہو گیا اس کا، ایسا مقروض ہے یا دیوالیہ ہو چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ۔ اور ایسے علماء نے اس کو شق یہ نکالا ہے، تو اس میں وہ بھی چیزیں داخل ہیں، یعنی مدارس اسلامیہ جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی داخل، اس لیے کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اور مدارس میں تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا دین بلند ہو۔ تو مقصد ایک ہونے کی بنیاد پر کہا علماء نے کہ مدارس میں آدمی اپنے زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے۔ کہا وہ اپنی سبیل، اور راستے کا جو مسافر ہے، ایک آدمی سفر میں نکلا، گرچہ وہ کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں بیچارے کی کسی نے والیٹ مار دیا، سامان کسی نے اس کا لوٹ لیا، اب وہ سڑک پر آ چکا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے یہ مصارف پھر سے سن لیجئے، فقیر، مسکین، اور جو زکوٰۃ پہ کام کرنے والے ہیں، اور دل کی تسلی کے لیے غیر مسلم یا نو مسلم کو، ایسے ہی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے، فی سبیل اللہ، اور مسافر کے لیے۔ تو زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ، باتیں تو بہت سی ہیں سب کو چھوڑتے ہیں، آخری مسئلے پر آتے ہیں۔ آیت نمبر 80 سے دیکھیے، آپ آیت نمبر 80 سے اپنے پاس دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں منافقین کی حالت بیان کی ہے۔ منافقین کی حالت کیا بیان کی؟ اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو 70 کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی کر لیں اللہ منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں اور باطنی طور کفر چھپایا ہے اندر اندر، تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بڑے بڑے جرائم کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں نکلے تو 1000 کی تعداد لے کے نکلے تھے، یہ بات آئی تھی پچھلے دنوں۔ 300 منافق واپس پلٹ گئے، منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ 300 لوگ پلٹ گئے۔ وہاں انہوں نے دھوکہ دیا اور مدینہ جا کے کیا کہتے ہیں کہ آنے دو، غزوہ بدر کے موقع پہ ان لوگوں نے کہا غالباً کہ آنے دو پلٹ کے، ہم عزت والے اور مسلمان ذلیل ان کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی تہمت لگانے والے یہ منافقین ہی تھے، بڑے بڑے ان کے جرائم تھے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے گناہ معاف ہونے کے نہیں ہیں. اے نبی آپ پوری زندگی ان کے اوپر استغفار کرتے رہے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور ہوا بھی. جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، یہ منافقوں کا سردار تھا، تو اس شخص کا جو بیٹا ہے وہ صحابی ہے، پکے سچے صحابی. ان کا بھی نام عبداللہ تھا. پورا نام کیا؟ عبداللہ صحابی. عبداللہ دوسرا عبداللہ جو یہ بدبخت منافقوں کا سردار تھا. ابی اس کے باپ کا نام تھا اور سلول اس کی دادی کا نام تھا. اس کے نسل میں باپ کے بعد دادا کا نام نہیں مورخین نے ذکر کیا ہے، اس کے دادی کا نام ذکر کیا، اس لیے تاکہ پہچان ہو جائے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے. تو اس شخص کا جو بیٹے ہیں عبداللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کہا اللہ کے رسول میرے باپ کی وفات ہو گئی، آپ اپنا قمیص دے دیجئے، اس میں دفن کر دیں گے، کفن پہنانے کے. اللہ کے نبی نے دے دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے. جنازے کی نماز پڑھانے کی انہوں نے مانگ کی. سیدنا عمر اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے پڑھائی. تو اللہ نے کہا اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور اس سے سخت اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی آپ نے پڑھ لی نا جنازے کی نماز، ٹھیک ہے. آج کے بعد اگر کوئی منافق مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ پر نہ آئیے آپ، اور نہ ہی اس کے قبر پر جا کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. کہا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ یہ فاسق ہو کر کے مرے ہیں. اتنی سخت سزا دی اللہ نے. یاد رکھیں میرے بھائی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے یہاں بیان کر دی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر سے کہوں کہ میرے استاذ محترم آپ سب کے تعاون کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو جاتے جاتے اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے ہمارے مدرسے کا تعاون کریں. بڑا بہترین دینی ادارہ ہے، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ جاتے جاتے تعاون کر کے جائیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.